یہ سب باتیں حافظے میں رکھنا ایک مشکل کام ہے. غالب کا حافظہ بہت ہی کمال کا تھا. وہ کئی اشعار جب کہتے تو وہ ان کو ایک تو ترتیب بھی یاد رہتی, اور وہ ایک مشہور ہے کہ وہ ایک رومال میں گرہ لگاتے جاتے, تو جیسے جیسے ان کو شعر آتا جاتا وہ گرہ لگاتے جاتے, اور پھر جب کاغذ پینسل لے کے بیٹھتے تو ایک ایک گرہ چھوڑتے جاتے اور وہ شعر لکھتے جاتے. ہم آج بات کر رہے ہیں حافظے کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو حافظہ یا میموری کے بہت پرابلمز آتے ہیں, تو سائنسی تحقیق کے حساب سے کون سے ایسے زبردست قسم کے طریقے ہیں جس سے حافظہ بہتر کیا جا سکتا ہے. جو طریقے پاکستان میں, کیونکہ ایک رٹے کا ایک نظام رائج ہے اور بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور یاد کرنا ہوتا ہے, تو اس میں میرے جو ذہن میں کچھ ٹیکنیکس ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ریپیٹ کرنا. ایکٹیو ریپیٹیشن سے جب آپ بار بار چیزیں دہراتے ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ ایک تو چیزوں کو وقفے سے دہرائیں, ٹھیک ہے. کم از کم 6 دفعہ آپ اگر دہرائیں گے تو وہ 70-80% آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. پھر آپ نے جب پڑھنا ہے تو بالکل پیسو ریڈنگ نہیں کرنی کہ بس آپ نے بک کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا, ایسے نہیں کرنا. آپ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں. جو بھی ٹاپک آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں پہلے سوچیں کہ اس کے بارے میں آپ کو کون سی چیزیں یاد ہیں. جب وہ آپ کے ذہن میں چیزیں یاد آ جائیں گی پھر آپ دیکھیں گے اس میں کہاں کہاں گیپس ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے گیپس ہوں گے اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے کہ اچھا یہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. وہی تمام کیا, کیوں, کیسے, کیا فائدہ, کیا, کیوں, واٹ, وائی, ویئر, ہاؤ, اس طرح کے لفظ اپنے آپ کو آپ پرومپٹ کے لیے استعمال کریں, اور اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کتاب کھولیں. جب آپ ایک سوال کے ساتھ کتاب کھولیں گے تو جواب آپ کو ملے گا اور وہ یاد بھی رہے گا, کیونکہ اب آپ نے ایک ایکٹیو میموری کا آپ ایک استعمال کریں طریقہ. مائنڈ میپس بنائیں. اپنے دماغ میں ایک تصور کریں جو بھی ٹاپک آپ بنا رہے ہیں, چاہے وہ خیالی تصور ہو, چاہے پیپر پینسل کے ساتھ آپ ڈرا کر لیں. ہر چیز کے جو خاص ورڈز ہوتے ہیں, مشکل ورڈز ہیں, وہ آپ لکھ لیں. تو پرانے زمانے میں استاد جب کوئی ڈیفینیشن بتاتا تھا وہ کہتا تھا اس کو ذرا لکھ لیں, اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ ڈیفینیشن اگر آپ کو آتی ہو تو وہ آپ اس سے کم از کم تھوڑا سا آپ کا خیال سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد کچھ آئیڈیاز ساتھ ساتھ آپ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد کریں, اور اگر ہو سکے تو نوٹس بنائیں. میرا ایک دوست ہوتا تھا ڈاکٹر یاسر, تو وہ ہمیشہ ہر ٹاپک کو پڑھ کے فوراً اس کے نوٹس اپنی زبان میں لکھ لیتا تھا. تو بڑا اچھا اس کا حافظہ تھا. میرا خیال ہے یہ ٹیکنیک بڑی اچھی رہی. دوسرا, اگر آپ پڑھ کے کوئی چیز دوسرے کو پڑھا دیں, اس سے بہتر تو بالکل کوئی اور ٹیکنیک نہیں ہے میرے خیال میں کہ آپ نے کوئی چیز یاد کی اور دوسرے کو بتائی. جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں تو آپ وہ تمام مشکلات جو بے وجہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں, جو کہانیاں ہوتی ہیں, وہ سب نکال کے آپ ایک بالکل جس طرح چڑیا اپنے بچوں کو وہ کھانا جو انسیکٹس ہوتے ہیں اس کو کھا کے ڈائجسٹ کر کے آدھا پھر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے, تو جب بھی آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اتنا آسان کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو وہ یاد ہو ہی گئی ہوتی ہیں, لیکن سننے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. وہ بھی ایک دم سے اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے, وہ فوراً اس کو اپنے میموری میں جا کے داخل کر لیتا ہے. اس چیز کے لیے اب ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک آ چکا ہے. جو بھی کانسیپٹ مشکل ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ذرا آسان کر کے بتائیں, ٹیل می دس کانسیپٹ ان ایزیئر ورڈس, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیل می این انالوجی. وہ آپ کو کہانی کی صورت میں اس کانسیپٹ کو آپ بتائے گا. جب آپ مختلف طریقوں سے وہ کہانی پڑھیں گے, سنیں گے, دیکھیں گے تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ایبزارب ہو جائے گا, جذب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوئز بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ایک دوسرے سے آپ اپنے اگر آپ ساتھی ہیں تو آپ کوشچنز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے صرف اپنے ذہن کو کام رکھنا ہے, اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے. اگر آپ نے چیز پڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر 2-3 دفعہ آپ نے اس کو ریوائز کیا ہوا ہے, اور آپ اکیلے بیٹھے اگر 5-10 منٹ واک کریں اور اس کو ذہن میں دہرا لیں, ٹھیک ہے, تو وہ بہترین ایکسرسائز ہے. تو اگر آپ ہر وقت کسی کو ہو سکتا ہے نہ پڑھا سکتے ہوں تو آپ اپنے آپ کو بھی بتا سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی سنا سکتے ہیں وہ چیز, وہ ریکارڈ کر کے
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریکارڈ کرتے جائیں آڈیو پہ، اور جب آپ تھک جائیں چائے پی رہے ہوں تو اب اپنی آواز سن کے بھی آپ اس چیزوں کو جو آپ نے یاد کی ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ نے یاد کی ہوتی ہے تب آپ کا بالکل فریش رٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوائنٹس بالکل فریش ہوتے ہیں، تو جب وہ آپ اپنی آواز بھی سنتے ہیں اور وہ پوائنٹس اسی طرح سنتے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکنیک بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ بغیر کام سمجھے ہوئے اس چیز کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کو یہ ٹیکنیکس زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ جو کام آپ کو انٹرسٹ کا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی دماغ اس میں ہر وقت کیوریس ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے، جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو باتیں ہو گئیں جو ہم نے یاد کرنے کی کچھ ہم نے کی۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، اچھا سونا جو زیادہ مناسب سوتا ہے، سونے میں بھی ایسے کیمیکلز جسم سے نکلتے ہیں جو یاد دہانی کے اندر ہیلپ کرتے ہیں۔ سونا حافظے کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ اگر نہیں تھک گئے ہیں، نہیں پڑھ سک رہے تو سو جائیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اٹھیں گے پھر فریش دماغ کے ساتھ پہلے ٹائم میں جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں اٹھا ہوں تو یہ جو صبح کے 4-5 گھنٹے ہیں یہ بہترین ٹائم ہے نئے کانسیپٹس کے بارے میں جاننے کے لیے یا کسی کریٹو کام کرنے کے لیے۔ ایسا ایسا دن میں انسان تھکتا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اچھا کھانا، اچھے خیالات ذہن میں رکھنا، اچھی کمپنی میں رہنا، اور کچھ ایسی انفارمیشن یا اخبار پڑھنا، کتاب پڑھنا یا نیوز دیکھنا یا اپنے پسند کا کچھ مواد دیکھنا، ان سب میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو جتنا آپ اپنے ارد گرد سے اویئر ہوں گے وہ بھی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ ہر کانسیپٹ کہیں نہ کہیں وہ لنک کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کر رہے ہو، آپ یاد کرتے ہیں کوئی چیز تو انوائرمنٹ سے بھی آپ کو ایسے کلیوز ملتے ہیں جو آپ کی وہ میموری بہتر کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹپس فائدہ مند لگی تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔